بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طفیل بن عمر دوسی زمانہ جاہلیت میں قبیلہ دوس کے اشراف اور سرداروں میں ایک ممتاز سردار تھے اور عرب کے چند گنے چنے بہادروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ایسے سخی تھے کہ کبھی ہنڈیا چولہے سے نہ اترتی اور ایسے فراخ دل تھے کہ کسی بھی ضرورت مند کی آمد پر ان کے گھر کا دروازہ بند نہ ہوا۔ بھوکے کو کھانا کھلاتے، خوف زدہ کو تسلی دیتے اور پناہ چاہنے والے کو اپنے ہاں پناہ دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بلا کے ذہین فتین تھے۔ انہیں نہایت حساس دل ملا تھا۔ ان کا شعور بہت لطیف تھا۔ کلام کے تیور پہچانتے تھے اور ایسی بات کرتے جو جادو کا سا اثر رکھتی۔ جناب طفیل بن عمر دوسی نے تہامہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش میں کفر و ایمان کی معرکہ آرائی ہو رہی تھی۔ ہر فریق کی خواہش تھی کہ اپنے گرد زیادہ سے زیادہ ہم نوا جمع کر لے اور لڑائی جیتنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے مددگار اور معاون پیدا کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے تھے اور آپ کا اصل ہتھیار ایمان ہائی کی محکمی اور حق پر یقین رکھنا تھا۔ اس کے برعکس کفار قریش کوشاں تھے کہ آپ کی دعوت کو رد کر دیں اور اس سلسلے میں ہر حربہ استعمال کریں۔ یہی نہیں بلکہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے سے روکیں۔ یہاں آ کر طفیل بن عمر دوسی نے ایسا محسوس کیا کہ میں بغیر کسی تیاری کے غیر شعوری طور پر اس معرکہ میں شرکت کر رہا ہوں اور نہ چاہتے ہوئے بھی کفر و اسلام کی اس لڑائی میں کود پڑا ہوں۔ وہ مکہ معظمہ اس غرض سے نہیں آئے تھے اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کی اس معرکہ آرائی کا خیال ان کے دل میں کبھی آیا تھا۔ اس وجہ سے جناب طفیل بن عمر دوسی کی ایک ناقابل فراموش داستان ابھر کر سامنے آتی ہے۔ یہ دلچسپ داستان سننے کے لائق ہے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی فرماتے ہیں کہ جوں ہی میں مکہ معظمہ پہنچا، سرداران قریش مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ بڑی گرم جوشی سے انہوں نے میرا استقبال کیا اور بڑی ہی عزت افزائی کا ثبوت دیا۔ پھر تمام سردار اور مکہ کے معززین ایک جگہ جمع ہوئے، مجھے اپنے پاس بلا کر کہنے لگے، طفیل آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہاں ایک شخص نے بزعم خود نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اس نے ہمارے خیالات کو چوپٹ کر دیا ہے، ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ہمیں پارا پارا کر دیا ہے۔ اندیشہ یہ ہے کہ یہ مصیبت کہیں آپ کی قوم پر بھی نازل نہ ہو جائے۔ ہماری یہ مخلصانہ تجویز ہے کہ آپ اس شخص کو منہ نہ لگائیں، نہ اس سے کلام کریں اور نہ اس کی کوئی بات سنیں، اس لیے کہ اس کی بات میں جادو کا اثر ہے۔ یہ باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے اور خاوند کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی فرماتے ہیں، بخدا وہ مسلسل مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب عجیب و غریب داستانیں سناتے رہے اور مجھے ڈراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں آپ کے قریب تک نہیں پھٹکوں گا، نہ آپ سے بات کروں گا اور نہ ہی آپ کی بات سنوں گا۔ صبح کے وقت میں جب طواف کعبہ اور بیت اللہ میں رکھے گئے بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، جن کی ہم بہت تعظیم کیا کرتے تھے، تو عذرائے احتیاط میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ مبادا میرے کانوں میں کوئی بات پڑ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے نماز اور عبادت میں مشغول تھے۔ ان کی نماز اور عبادت کا انداز بالکل مختلف تھا۔ مجھے اس منظر نے گھائل کر دیا۔ آپ کا یہ طریقہ عبادت مجھے ایسا بھایا کہ رگ رگ میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ دل ہی دل میں محسوس کیا کہ غیر ارادی طور پر آہستہ آہستہ آپ کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ بالآخر میں سچ مچ آپ کے قریب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی شاید یہی منظور تھا کہ میں آپ کی چند باتیں سن ہی لوں، چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
عمدہ اور اچھی باتیں سنی۔ اس پر دل میں خیال آیا، طفیل بڑے افسوس کی بات ہے، تو ایک دانش مند شاعر ہے، حسب و قبا کو خوب پہچانتا ہے، یہ شخص جو کچھ بھی کہتا ہے اس کے سن لینے میں حرج ہی کیا ہے، اس نے اگر کوئی معقول بات کی تو مان لینا، بری بات کی تو دامن جھٹک کر الگ ہو جانا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں وہاں مسجد میں ہی ٹھہرا رہا یہاں تک کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت سے فارغ ہو کر اپنے گھر کو چل دیے۔ میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو میں آپ کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ میں نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھ سے آپ کے بارے میں بہت سی باتیں کی ہیں، یا مجھے یہ مسلسل ڈراتے اور خوفزدہ کرتے رہے کہ کہیں میں آپ کی باتیں سن کر متاثر نہ ہو جاؤں، چنانچہ میں نے احتیاط کے طور پر اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ کی بات سن نہ سکوں، لیکن منشاء الہ یہ تھی کہ میں آپ کی باتیں بہرحال سنوں۔ واللہ میں نے نہ صرف آپ کی باتیں سنی بلکہ آپ کی ہر بات مجھے اچھی لگی۔ عذراہ کرم، آپ مجھے اپنا پیغام سنائیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے سورہ اخلاص اور سورہ فلق کی تلاوت فرمائی۔ بخدا اس سے پہلے نہ تو میں نے اس سے بہتر کوئی کلام سنا تھا اور نہ آپ کے پیغام سے بڑھ کر عدل و انصاف پر مبنی کوئی اور پیغام میرے کانوں میں پڑا تھا۔ اس موقع پر میں نے بیعت کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہاتھ پھیلا دیے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اس بات کی شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس اقرار کے ساتھ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کچھ عرصہ میں مکہ معظمہ ہی میں قیام پذیر رہا اور احکام اسلام کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ حتی الامکان اس عرصہ میں قرآن مجید کے کچھ اجزاء زبانی یاد کیے، اور جب میں نے اپنے وطن اور قوم کی طرف لوٹنے کا عزم کیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میرا قبیلہ میری بات مانتا ہے، اب میں ان کے ہاں واپس جا رہا ہوں، اور وہ بھی اسلام کا داعی بن کر۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا کر دے جب میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤں تو وہ میری مددگار ثابت ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے دعا کی، الہی اس کو اس طرح کی ایک نشانی عطا کر دے جو ہر اس وقت اس کے کام آئے جب بھی یہ خیر و خوبی کا قصد کرے۔ میں جب وہاں سے اپنے وطن کی طرف چل پڑا اور اپنی بستی کے قریب ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے قوم کے در و دیوار صاف نظر آ رہے تھے تو کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک میری پیشانی پر چراغ کی مانند ایک روشنی دمک رہی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، الہ اس روشنی کو میرے چہرے کے بجائے کسی اور چیز میں منتقل فرما دے، مبادا کہ میری قوم میرا چہرہ دیکھ کر یہ کہہ دے کہ اپنا آبائی دین چھوڑنے کی یہ سزا ہے۔ روشنی نہیں، میرا یہ کہنا تھا کہ یہ روشنی میرے چہرے سے ہٹ کر میرے نیزے کے بالائی حصے میں مرکوز ہو گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی قندیل نیزے میں جگمگا رہی ہے، اور جب میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر کر اپنی قوم کے پاس آیا تو سب سے پہلے مجھے ملنے کے لیے میرے والد آئے جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں نے کہا، ابا جان مجھ سے دور ہی رہیں، میرا اور آپ کا اب کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ باپ نے افسردہ ہو کر کہا، لخت جگر یہ کیسے؟ میں نے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی قبول کر لی ہے۔ باپ نے بیٹے کی بات سن کر کہا، بیٹے اس سے کیا ہوتا ہے، میں بھی وہی دین تسلیم کیے لیتا ہوں جو تیرا دین ہے۔ میں نے کہا، اچھا پھر غسل کر لیجئے اور اپنے کپڑے دھو کر اجلے کر لیجئے اور آئیں، میں آپ کو وہی تعلیم دوں گا جو میں نے حاصل کی ہے۔ ابا جان نے میری بات مان لی، غسل کیا
اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر قبول اسلام کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے اسلام کی دعوت دی اور وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد میرے پاس میری بیوی آئی۔ میں نے کہا مجھ سے دور ہی رہو تو اچھا ہے، میرے اور تیرے درمیان اب کوئی ناطہ باقی نہیں رہا۔ اس نے چونک کر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیوں؟ میں نے کہا ہم دونوں کے درمیان عقیدے کی دیوار حائل ہو گئی ہے۔ میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قبول کر لی ہے۔ اس پر میری بیوی نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے، میں بھی وہی دین اختیار کیے لیتی ہوں جو آپ نے اختیار کیا ہے۔ میں نے کہا یہ بات ہے تو جاؤ اور زشرہ کے پانی میں غسل کر کے آؤ۔ زشرہ قبیلہ دوس کا ایک معروف بت تھا جس کے گرد ایک گڑھے میں پہاڑ سے پانی آ کر جمع ہو جاتا تھا۔ بیوی نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ زشرہ سے ڈرتے نہیں؟ میں نے کہا ہرگز نہیں، تم پر اور زشرہ پر ہلاکت نازل ہو۔ میں کہتا ہوں جاؤ، وہاں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر نہا دھو لو۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ گونگا بہرا بت تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ حوصلہ افزا بات سن کر وہ گئی اور غسل کر کے واپس آ گئی۔ میں نے اس کے سامنے اسلام کی سادہ اور پرتاثیر دعوت پیش کی جس کو اس نے خندہ پیشانی سے قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے براہ راست قبیلہ دوس کو اسلام کی طرف بلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہر ایک نے اسلام قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کیا۔ اس گروہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تنہا ایسے سلیم الطبع شخص تھے جنہوں نے بغیر کسی تعامل کے اسلام کا پیغام دل کی گہرائیوں میں اتار لیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مکہ معظمہ حاضر ہوا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے ساتھ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا طفیل صورتحال کیا ہے؟ میں نے عرض کی حضور لوگوں کے دلوں پر پردے پڑے ہیں، کفر نے شدت اختیار کر لی ہے اور قبیلہ دوس پر فسق و فجور اور نافرمانی کا خصوصیت سے غلبہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنا چاہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حالت میں دیکھا تو میں دل ہی دل میں ڈر گیا کہ مبادا میری قوم کو بد دعا دیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے افسردگی کے عالم میں کہا ہائے میری قوم، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ تھا الہی قبیلہ دوس کو ہدایت دے، الہی قبیلہ دوس کو ہدایت دے، الہی قبیلہ دوس کو ہدایت دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا اب آپ اپنی قوم کے پاس بے دھڑک جائیں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں اور اسلام کی دعوت انہیں دیں۔ ایک بار پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس تشریف لائے۔ اس دفعہ میرے ہمراہ قبیلہ دوس کے تقریباً 80 گھرانے تھے جو نعمت اسلام سے مشرف ہو چکے تھے اور ان کی اسلامی حالت بہت بہتر تھی۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر دم تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر فائد ہوئے تو حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یقین دلایا کہ میری ذات، میری تلوار اور میرا بیٹا آپ کی تائید و نصرت کے لیے وقف ہے۔ معرکہ یمامہ میں اس جلیل القدر صحابی حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی کڑی آزمائش سے دوچار ہونا پڑا اور اس معرکہ میں لڑتے ہوئے اور طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمانے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر 1000 بار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔